اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی بڑائی ہے. فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں. آپ کی تونگری, آپ کا مال, آپ کی حفاظت, آپ کی نسلوں کی حفاظت, آپ کے رزق کی حفاظت, آپ کے صحت کی حفاظت, یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے, وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے, اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی, ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی, میں نے انہیں بٹھایا. بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے, کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے. اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے, تو نے اپنا دل بچانا ہے, بس صبح تنفس, صبح کی سانسیں لے. صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران, جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے, اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا, اول وقت, اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے, تیرا دل بچ جائے گا, ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا. تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں. میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے, جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں, مالدار ہوں. والصبح تنفس, یہی آیت ہے, اذا تنفس. ایک لفظ ہے, اس پہ آپ اتنا غور کیجئے گا. سانس ہے تو زندگی ہے, اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں. کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی. صبح میں رزق کا سانس ہے, صبح میں صحت کا سانس ہے, صبح میں جوانی کا سانس ہے, صبح میں رانائیوں کا سانس ہے, صبح میں فٹنس کا سانس ہے, اور صبح میں برکت کا سانس ہے. ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف, اس شہر میں جا کے رہے, مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے. میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں, یہاں فجر کو اٹھتے ہیں, اس لیے دن بڑا ہے, اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے. فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے. اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا, میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی, کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز. فجر سے پہلے دعائیں پڑھی لاجواب, فجر سے پہلے دعائیں پڑھی. آیت الکرسی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, یہ پروگرام میں انہوں نے بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا, اور میں نے آپ کو بارہا بتایا, جو رزق کی تونگری چاہتا ہے, رزق مال چاہتا ہے, جو رزق اور مال چاہتا ہے, اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے, اور چاہتا بھی حلال ہے, یہ شرط ہے, حلال, طیب, طاہر, اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے, دے تو حلال دے. تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار. نماز کی طرف جاتے ہوئے, آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے, نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے. مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت, وسعت, تونگری, دولت, عزت, مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے, اور بہت باکمال دروازے کھولے. رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے. اس میں ایک راز بتاتا ہوں, غور سے سمجھے گا. رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں, میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے, پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہوں. رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں, غور سے نکتہ سنیے گا, آیت الکرسی کا راز سنیے گا. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, بیکار نہیں کر رہے آپ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا. رات کو رحمتیں اترتی ہیں, آفات اترتی ہیں, آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے, رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے. اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں, آفات بلیات جو رزق کو کھا جائیں, جو صحت کو کھا جائیں, جو تونگری کو کھا جائیں, جو راحت کو کھا جائیں, جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں, جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں, جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں, جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا بھکاری کر دیں, وہ آفات, وہ بلیات, وہ آفات, وہ بلیات. جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں, اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے, وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتا ہے. اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں, مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تونگر ہو جاتے ہیں, ہم مالدار ہو جاتے ہیں, ہم سخی بن جاتے ہیں, ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں, برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے, اور سانس زندگی ہے, سانس کے بغیر زندگی نہیں. وہ سانس رزق ہے, صحت کا ہے, برکت کا ہے, رحمت کا ہے, راحت کا ہے, عافیت کا ہے, اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان, وہ بلائیں, وہ آفات, وہ بلیات, وہ پریشانیاں, وہ مسائل, وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. ایک حصار, ایک حفاظت, ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے. یہ آیت الکرسی کا راز ہے. پھر اگلی بات,
आयतल कुर्सी इसमें आजम है, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में यह बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, ये अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है, कबूलियत का अमल है, उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निजाम है और इसमें आजम की अनोखी तासीर है और इसमें आजम का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आजम की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी जिंदगी में तरक्कियां, इज्जतें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिज़्क़ और सारे दिन की किफायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नजर से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देता है। क्या निजाम है अनोखा, क्या निजाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था जब भी जुमे पे आते थे, बाकी नमाजों में नहीं आते थे। अपने घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया, एक राज है बता के जाना चाहता हूँ। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा, रकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज़ो नियाज़ जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना इमाम से पहल न